وقت تو یہ خوش فہمی میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو بھی ہے اور اس کے سرپرست امریکہ کو بھی ہے کہ شاید اس وقت اس جنگ کا الاؤ جو انہوں نے دہکایا ہے اپنی عاقبت نہ اندیش پالیسیوں کے نتیجے میں، اس کے بینیفیشری شاید وہی ہیں، لیکن ان دا لانگ رن جب اس جنگ کے بادل چھٹیں گے اور اس کے بعد پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے گزرے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کا حقیقی معنوں میں لوزر کون تھا اور اس جنگ کے جو صحیح معنوں میں جو فاتح ہیں یا جو بینیفیشریز ہیں وہ کون ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پہ اس وقت جو رد عمل آ رہا ہے اور خاص طور پہ جو جنگی مشین کا بے مہا استعمال اس وقت اسرائیل اور امریکہ مل کر رہے ہیں، یقیناً اسے دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ جو ہیومن کیپٹل جو لاس اس وقت ایران کے پارٹ پہ بالخصوص ان کے پاسداران جو رہبر اعلیٰ سے لے کے ان کی پاسداران انقلاب کی قیادت، ان کی سیاسی قیادت جتنے بڑے پیمانے پہ وہ اس وقت اسرائیل کی اور امریکی بمباری کا نشانہ بن چکی ہے، تو اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید، لیکن اس وقت جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل خود امریکہ کی صفوں میں اور اس سے بڑھ کر اسرائیل کی صفوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ چیزیں اس انداز سے رپورٹ نہیں ہو پا رہی ہیں، بالخصوص امریکہ کے حوالے سے جو اطلاعات آپ کے سامنے ہیں کہ خود ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر کے بھیدی جو ہیں وہ لنکا ڈھانے پر آ گئے ہیں۔ تو اب یہ شروعات ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں آپ کو مزید بھی بریچز دکھائی دیں گی، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کو لانچ کس نے کیا ہے اور کون اس جنگ میں حقیقی معنوں میں اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے۔ یقیناً امریکہ اور امریکہ کی جو اس وقت جسے کہنا چاہیے مادر پدر آزاد قسم کی جو قیادت ہے، جو اپنے آپ کو پوری دنیا کا مختار سمجھتی ہے اور اس کا مالک سمجھتی ہے، لیکن ان کی اس پالیسیوں اور خاص طور پہ اسرائیل کی سرپرستی کے نتیجے میں اس وقت دنیا بالخصوص یہ جو جی سی سی کنٹریز، پورا عرب ریجن جو ہے اس وقت جس پریشانی اس مبتلا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں اس کے جو اکنامک فال آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی سلوشن کے لیے جو امریکہ بہادر کی جو کوششیں ہیں وہ جس طریقے سے بری طریقے سے بیک فائر ہو رہی ہیں، وہ جس طریقے سے نیٹو سے مدد کے طلبگار ہیں، وہ جس طریقے سے چین سے مدد کے طلبگار ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر بے بسی کے عالم میں، یعنی کوئی بھی ایسا اقدام کرنے سے شاید وہ گریز نہ کریں کہ جو ماضی میں جس کو وہ بہت اپنے لیے شجر ممنوع خیال کرتے تھے یا ان کے بارے میں بات کرنا یا ان کے بارے میں ایک تحقیر امیز رویہ رکھتے تھے، اب یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت انہیں اپنے ہاں جو اس وقت اکنامک جو اس کا فال آؤٹ ہے اپنے ریجنز کے اندر، خاص طور پہ یورپ کے اندر اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ اتحادی اب اس بارے میں یقیناً ایکٹیولی اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جن فیوچر کے اندر ہم نے امریکہ کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں، بالکل اس کی جو چھتری۔ حسن یوب، یہی سوال آپ کے سامنے ہے کہ 21 روز بعد اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ انیشلی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا انکلوڈنگ یور سیلف کہ جی ایران کے لیے بڑا مشکل ہے، ابھی بھی آپ کی تھوڑی سی رائے یہی ہے کہ ایران ایونچولی جو ہے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایران کھڑا ہے یہ ایران کی کامیابی ہے، یہ فتح ہے۔ ایران کو گرانا چاہے امریکہ اور اسرائیل، یہ ان کے عزائم جی، لیکن وہ تو پہلے دن میں پتہ ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ 21 دن کے بعد سب سے زیادہ پارٹی جو نقصان میں ہے ان تینوں پارٹیز میں سے آپ کو کون سی پارٹی لگ رہی ہے؟ ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور ظاہر ہے دیکھیے منصور جعفر صاحب نے جو بات کی ہے نا، ایران کا نقصان نہیں، ایران کے سروائیول کا معاملہ ہے۔ ایران نے سروائیو کرنا ہے، ایران نے انویڈ نہیں کرنا نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ اب ایشو یہ ہے کہ دونوں کی جنگ کے لیے جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایران آل ان آئے گا، ایران نے اپنے آپ کو، ایرانیت کو بچانے کے لیے، اپنی پرائیڈ کو بچانے کے لیے اس کو سے جو بن سکے گا اس نے کرنا ہے۔ امریکہ اس حد تک نہیں جا سکتا، اسرائیل اس حد تک نہیں جا سکتا۔ اسرائیل آیا ہوا ہے امریکہ کی شہ کے اوپر، آج امریکہ پیچھے ہو جائے اسرائیل نے بھاگ جانا ہے۔ اسرائیل نے اکیلے نہیں، اس پہ دم بھی نہیں ہے وہ آ سکے ایران کے مقابلے میں۔ یہ تو امریکہ اسرائیل مشترکہ طور پر آئے ہوئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ مزید لوگ شامل ہوں۔ تو بہرحال جی امریکہ آ جائے یا پوری دنیا آ جائے، یہ ایرانیوں نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، جھکیں گے نہیں۔ قائم رہے گی موجودہ، مطلب قائم رہے گی نہیں رہے گی یہ اللہ وقت بتاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، یہ بڑی سمپل بات ہے۔ انشاءاللہ وہ قائم رہیں گے اور اس میں پوری جو مسلم بلاک ہے اس کا فائدہ ہے،
کیونکہ ایران واحد ملک ہے جو بیسیکلی طاقت کے توازن کو بیسیکلی بیلنس کرتا ہے خطے کے اندر، ورنہ اور کوئی ملک مڈل ایسٹ کے اندر کم از کم نہیں ہے جو اسرائیل کے سامنے جو ہے کھڑا ہو بہت اہم نقطہ چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں سے حسن ایوب صاحب کے اب جو ہے نا کافی زیادہ افکار وہی ویوز ہیں، تبدیل ہو وہی رہے ویوز ہیں۔ سو اب یہ بتائیے گا، یہی سوال چودھری غلام حسین صاحب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایران کا صرف ایک کام ہے، اس نے سروائیو کرنا ہے، ٹو فائٹ فار انادر ڈے، اس نے کوئی کسی کے اوپر جا کے حملہ نہیں کرنا، انویڈ نہیں کرنا۔ بڑے مقاصد اسرائیل اور امریکہ کے ہیں جس میں وہ ابھی تک 21 روز کے بعد ناکام نظر آ رہے ہیں۔ چودھری صاحب نہیں، ابھی آپ پری جج نہ کریں۔ ایران جو ہے ان نے اپنی آپشنز بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کو بالکل حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ 2-4-10 دن میں اگر امریکہ اپنے موجودہ جو ایل ایڈوائز پلانز ہیں ایران کے اوپر چڑھ دوڑنے والے، ان سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو جہاز آ کے بمباری کر رہے ہیں نا ایران کے طول و عرض میں، یا اور بھی جدھر جدھر مفادات ہیں، تو ان کے اوپر حملے ہوں گے، وہ جہاز گریں گے، اور وہ یہ 5-6-10 والی بات نہیں ہوگی، یہ لاتعداد ہو سکتے ہیں۔ اور جو خاموش ان کے حمایتی ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ اس میں باقاعدہ شامل ہوں گی۔ اور نمبر 2، اسرائیل کے اندر یہ تو ادھر اپنے فوجی لانے کی باتیں کر رہے ہیں نا، اسرائیل کے اندر وہ اب یعنی وہ ان کے بندے جو ہے نا، وہ ان کا لفظ نہیں مجھے آ رہا، جو کریں گے وہاں جا کے حملے کریں گے ایرانی، انہوں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے۔ کم وقت میں ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو ان کے آگے سرنڈر نہیں کرنا، ایک، اور ایرانیوں نے ہر وہ قربانی دینی ہے جو دے سکتے ہیں اپنے سڈنلی چودھری صاحب ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ منصور جعفر صاحب، آپ کا جو پہلا آپ نے کامنٹ کیا دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، اس خطے کے اندر اسرائیل ظاہر ہے پرشین گلف کے اندر ایک سپر پاور ہے، ملیٹریلی، اکنامکلی، ہائی ٹیک سارا۔ اب یہ اگلے 8-10 دن 2 ہفتے اللہ کرے جلدی یہ جنگ ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر یہ تاثر یہ بنتا ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ ہار دی ہے، اور اس کا جو نقصان ہوگا، وہ جو چھتر چھایا جو سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرتا تھا پرشین گلف کو، انٹائر مڈل ایسٹ کو امریکہ کی، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات آلریڈی اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جو انویسٹمنٹ امریکہ نے وہاں پہ کرنی تھی یا ان ممالک نے امریکہ کے اندر کرنی تھی، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا یقینی طور پر۔ امریکہ یہ تاثر برداشت کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ آخری تھریش ہولڈ کو چھونے سے گریز کرے گا؟ وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا ورلڈ وار 2 کے اندر جاپان کے ساتھ ہوا تھا، ایک لمیٹڈ کچھ ٹیکٹیکل نیوکس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب، ایک یہ بڑا اہم سوال ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے،